فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں آپ کے لیے تفسیر الکوثر جلد سوم پڑھ رہی ہوں، اس کا پارٹ نمبر 30 آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے آپ کے خواب میں کافروں کے لشکر کو تھوڑا دکھلا دیا، اگر آپ کو ان کی مقدار زیادہ دکھلاتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور اس معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے، بے شک وہ دلوں کا حال خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم مقابلے پر آ گئے تھے تو اللہ نے کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا وہ کر ڈالے، اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، اذ یریکمہم اللہ، یہاں دو حالتوں خواب اور بیداری میں کافروں کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھانے کا ذکر ہے۔ مدینہ سے نکل رہے تھے، راستے میں کسی جگہ حضور نے خواب میں دشمنوں کے لشکر کو دیکھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ خواب مسلمانوں کو سنایا جس سے ان میں ہمت بڑھی۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، یہاں کافروں کی قلت سے مراد تعدادی نہیں استعدادی ہے کہ وہ قوت و ہمت اور جنگی اعتبار سے بے وزن اور کھوکھلے ہیں۔ نمبر 2، اذ یریکموہم، دوسری آیت میں عالم بیداری میں جب مسلمانوں کو کافروں سے مقابلہ ہوا تو کافروں کو مسلمانوں کی نظر میں کم کر کے دکھایا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بلند رہے، اور ساتھ کافروں کی نظر میں مسلمانوں کو بھی کم کر کے دکھایا تاکہ وہ اس جنگ کو آسان سمجھیں اور زیادہ منظم اور طاقت صرف کرنے کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ اس طرح کافروں کی شکست کے سامان فراہم ہو جائے۔ اہم نکات نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو جو کام منظور کرنا ہوتا ہے اسے انجام دینے کے لیے علل و اسباب کا راستہ اختیار فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پیج نمبر 400 ہے تفسیر آیات۔ ان آیات میں جنگ و جدال کے لیے ایسی ہدایت کا ذکر ہے جس پر کامیابی کا انحصار ہے۔ نمبر 1، ثبات قدمی۔ جنگ میں سب سے زیادہ ثابت قدمی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ثابت قدم نہ ہونے کی صورت میں لغزش قدم یعنی میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کی نوبت آتی ہے۔ ثبات قدم کی صورت میں دوسرے جنگی وسائل بروئے قائل لائے جا سکتے ہیں، ورنہ لرزتے ہاتھوں میں دنیا کا بہترین اسلحہ بھی صحیح کام نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، ذکر خدا۔ طاقت و قوت کے اصل سرچشمے سے مربوط اور منسلک رہنا۔ جنگ میں ذکر خدا کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے عوامل کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، کس لیے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ان تمام مراحل میں اللہ کو یاد رکھا جائے، کہیں انسان اللہ کو فراموش کر کے دوسرے عوامل کو سامنے نہ رکھے۔ اگر جنگ اللہ کے لیے لڑی جائے تو اس پر توکل اور بھروسہ ہوگا، فتح و نصرت کی نوید پر اعتماد آئے گا۔ خدا کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں فتح یا شہادت نصیب ہوگی، اور یہ ایسی جنگ ہے جس میں کامیابی یقینی ہے۔ ایسی جنگ میں ثابت قدمی بھی یقینی ہو جاتی ہے۔ اگر جنگ میں ذکر خدا جیسی روحانی طاقت کار فرما نہ ہو تو مال و اولاد، دنیاوی زندگی اور دوسرے غیر خدائی عوامل انسان کے قدموں میں لغزش پیدا کرتے ہیں۔
اہم نکات: نمبر 1، ذکر خدا امر قلبی ہے جو انسان سے ایک توجہ کے سوا وقت اور طاقت نہیں مانگتا، اس لیے کثرت سے ذکر خدا کرنے کا حکم دیا ہے، کسی اور عبادت کے لیے کثیرن کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ نمبر 2، جہاد کے وقت ذکر خدا کا بہترین نمونہ عمل سیرت علی علیہ السلام ہے کہ دشمن نے آپ کے منہ پر تھوکا تو اس کے سینے سے اتر آئے اور اسے چھوڑ دیا کہ کہیں یہ قتل ذاتی انتقام کے تحت عمل میں نہ آئے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نزاع نہ کرو ورنہ ناکام رہو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تشریح کلمات: فتشفلو، الفشل فا شین لام کے معنی کمزوری کے ساتھ بزدلی کے ہیں۔ صفحہ نمبر 401 ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، اطاعت اور تعمیل حکم دوسرے لفظوں میں تنظیم اور ڈسپلن کو جنگی حکمت عملی میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ تمام عسکری قوانین میں اس بات کو اولویت دی جاتی ہے۔ نمبر 2، باہمی نزاع سے احتراز کرنا۔ اگرچہ ہر معاشرے کو اتحاد کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، تاہم اس کی ضرورت جنگ میں زیادہ ہوتی ہے۔ باہمی نزاع اطاعت اور قیادت کے فقدان کی صورت میں رونما ہوتی ہے۔ قیادت اور اطاعت ہونے کی صورت میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے مگر نزاع نہیں ہوتا۔ اطاعت نہ ہونے کی صورت میں نزاع، اور نزاع ہونے کی صورت میں دو نتائج سامنے آئیں گے: ناکامی اور کمزوری۔ چنانچہ احد کی جنگ میں قیادت کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں شکست سامنے آ گئی۔ خدا اور رسول کی جو جنگی احکامات اور حربی قوانین تم کو بتائے جائیں ان کی اطاعت کرو۔ نمبر 2، عدم اطاعت کی صورت میں عسکری نظام اختلاف پھر نزاع کا شکار ہو جائے گا۔ الف، نزاع کا پہلا نتیجہ کامیابی اور شکست ہے، نزاع میں آراء متصادم ہو جاتی ہیں، کوئی رائے قابل عمل نہیں رہتی۔ بے، دوسرا نتیجہ قوت شوکت کی ہوا اکھڑ جاتی ہے جس سے اسلامی لشکر میں کمزوری اور دشمن کو تقویت ملتی ہے۔ نمبر 3، میدان حرب ہے جہاں مسائل و مشکلات کے علاوہ کسی اور چیز کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے، اس کے لیے واحد اسلحہ صبر ہے۔ نمبر 4، صبر و ثبات کو اللہ پسند فرماتا ہے اور ساتھ دیتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، نزاع ہمیشہ اطاعت خدا اور رسول کے مقابلے میں نفس پرستی سے پیش آتا ہے۔ مسلمان ناکام اور کمزور اطاعت اور تنظیم کے فقدان کی وجہ سے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے ہیں اور اللہ کا راستہ روکتے ہیں، اور اللہ ان کے اعمال پر خوب احاطہ رکھتا ہے۔ پیج نمبر 402 ہے۔ تشریح کلمات: بطرن، البتر، بے توئے راہ، وہ حالت جو خوشحالی کے لیے غلط استعمال اور حق نعمت میں کوتاہی سے انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وَلَا تَكُونُوا، کفار قریش جس حال میں نکلے تھے اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ رقص و سرود میں نوشی کی محفلیں جماتے ہوئے غرور و تکبر کے ساتھ نکلے تھے اور ذلت آمیز شکست سے دوچار ہو کر انہیں واپس جانا پڑا۔ جنگی تاریخ میں اس بات پر بے شمار شواہد موجود ہیں کہ جو لشکر خود بینی اور تکبر اور غرور کا شکار رہا وہ شکست سے دوچار ہوا ہے۔ بدر کی فتح کے بعد مسلمانوں کو تکبر و غرور سے بچانے کے لیے اس تنبیہ کی ضرورت پیش آئی۔ نمبر 2، وہ یصدون عن سبیل اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ روکنے کے لیے جنگ کرنے نکلتے ہیں، یعنی ان کا عزم و ارادہ بھی مجرمانہ ہے۔ لہٰذا اسلامی لشکر کو ان دونوں باتوں سے پاک ہونا چاہیے، یعنی تکبر و غرور نہیں ہونا چاہیے اور ارادہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اہم نکات: تکبر و غرور کا انجام ذلت و خواری ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَوَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
اور جب شیطان نے ان کے اعمال آراستہ کر کے انہیں دکھائے اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر فتح حاصل کر ہی نہیں سکتا اور میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر جب دونوں گروہوں کا مقابلہ ہوا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا میں تم لوگوں سے بیزار ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ پیج نمبر 403 ہے۔ تشریح کلمات: نکاسا، نون کاف صاد، کسی چیز سے پیچھے ہٹنا، الفا فا یا حمزہ اس جماعت کو کہتے ہیں جس کے افراد تعاون کے لیے ایک دوسرے کی طرف لوٹ کر آئیں۔ تفسیر آیات: وَإِذْ زَيَّنَ، اس آیت میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ شیطان نے نہ صرف وسوسہ قلبی کے ذریعے بلکہ محسوس انداز میں مشرکین کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ نمبر 2، وقال لا غالبہ، اور یہ باور کرایا کہ حجاز میں اس وقت کون سی طاقت ہے جو قریش پر غالب آ سکے۔ نمبر 3، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور کسی ذریعے سے اس نے یہ باور کرایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چنانچہ شیطان اس مقصد کے لیے مشرکین میں سے اپنے شیطانی لوگوں کو استعمال کرتا ہے، وہ آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 4، فلما تراءت، بعد میں جب فرشتوں کو دیکھا یا دوسرے آثار سے شیطان کو علم ہوا کہ مسلمانوں کی فتح ہو رہی ہے تو اظہار بیزاری کر کے وہ بھاگ گیا، جیسا کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ اس نے یہ کام بنی کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آ کر کیا۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، شیطان وہ کچھ دیکھتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ نمبر 2، علم خوف کا سبب ہے خواہ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، برائی کے ارتکاب کے لیے شیطان حوصلہ دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب ارتکاب کر چکتا ہے تو شیطان ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ جب ادھر منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے انہیں تو ان کے دین نے دھوکہ دے رکھا ہے، جبکہ اگر کوئی اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ یقیناً بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، اذ یقول المنافقون، اس آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک منافقین کا جو دل میں کفر رکھتے ہیں اور بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو ایمان کی منزل پر فائز نہیں ہیں تاہم وہ انکار بھی نہیں کرتے بلکہ اس جدید دین کے بارے میں شک و تردد کا شکار ہیں۔ یہ دونوں گروہ واقعات کو صرف ظاہری اور مادی علل و اسباب کے پیمانے پر تولتے تھے، وہ ان ظاہری علل و اسباب کے ماورا میں موجود دیگر علل و اسباب کو سمجھنے سے قاصر تھے، پھر وہ ان سب کے ماورا میں موجود علت العلل کو کیسے سمجھ سکتے تھے۔ نمبر 2، غر ہؤلاء دینہم، وہ طنز و استہزاء کے طور پہ کہتے تھے مٹھی بھر مسلمانوں کا نہایت بے سر و سامانی میں قریش کے طاقتور لشکر کے مقابلے میں آنا خودکشی ہے، بے وقوفی اور حماقت ہے۔ ان کو اس نظریے نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حق پر ہیں، یہ بیچارے اس غلط فہمی میں مارے جائیں گے، اپنے آپ کو تباہ کریں گے۔ نمبر 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آیت کے دوسرے حصے میں اس کا جواب ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ غالب آنے والا ہے، اللہ طاقت کا سرچشمہ ہے اور حکیم ہے، اس کا کوئی بھی عمل حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، حق والے ہمیشہ نفاق اور اہل شک کے طنز و استہزاء کا ہدف بنتے رہتے ہیں۔ غر ہؤلاء دینہم، کامیابی اور ناکامی کے لیے مادی علل و اسباب کے ساتھ غیر مادی علل و اسباب بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اور کاش آپ اس صورتحال کو دیکھ لیتے جب فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پشتوں پہ ضربے لگا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اب جلنے کا عذاب چکھو، یہ عذاب تمہارے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ پیج نمبر 405 ہے۔ اس میں تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ نمبر 1، یتوفی پورا حق وصول کرنے والے کو کہتے ہیں، یہ لفظ قرآن میں بیشتر قبض روح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 2، الملائکتو، یہ قبض روح کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔
جبکہ سورہ سجدہ آیت نمبر 11 میں فرمایا، کہہ دیجئے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ ان دونوں میں آیتوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ملک الموت اسرائیل کے کارندے دیگر فرشتے ہوتے ہیں جو لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ معرکہ بدر کی فتح و نصرت میں ظاہری علل الاسباب کے ماورا میں غیر مرئی علل الاسباب کا ذکر ہے کہ فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے ہیں اور ذلت و خواری کے ساتھ ان کو آتش جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، یضربون، فرشتے روحیں قبض کرنے کے وقت سے ان پر عذاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ولو وذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھو، اس سے معلوم ہوا حالت قبض روح سے برزخ کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ نمبر 5، ذالکہ بما قدمت، یہ سزا خود ان کی حرکتوں کا لازمی نتیجہ اور مکافات عمل ہے۔ بلا وجہ عذاب دینے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا کرنا ظلم ہے۔ ظلم وہ کرتا ہے جسے اس کی ضرورت ہو یا اس کے ذریعے وہ اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے مبرہ ہے، لہٰذا اس سے ظلم صادر نہیں ہوتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، قبض روح کے لیے ملک الموت کے کارندے فرشتے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، عذاب کا سبب انسان کا اپنا عمل ہے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ ان کا حال فرعونیوں اور ان سے پہلوں کی طرح ہے۔ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ پیج نمبر 506۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، کداب آل فرعون، معرکہ بدر میں مشرکین کو جو ہزیمت اٹھانا پڑی وہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ سنت تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ یہ قانون تاریخ کے دفعات کے مطابق ہے۔ نمبر 2، کفروا بآیات اللہ، جس کے تحت آل فرعون اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی ان کے اپنے کرتوتوں کی پاداش میں اسی قسم کی ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ جو نعمت کسی قوم کو عنایت فرماتا ہے اس وقت تک اسے نہیں بدلتا جب تک وہ خود سے نہیں بدلتے، اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ اس آیت سے ایک نہایت قابل توجہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو بہت سے ذہنوں کے لیے پیچیدہ ہے، وہ یہ کہ کیا انسان تقدیر کے ہاتھوں یا مارکسزم کے نظریے کے تحت پیداواری وسائل کے ہاتھوں یا دوسرے نظریات کے مطابق جبر تاریخ کے ہاتھوں مجبور ہے، یا یہ کہ انسان آزاد و خود مختار ہے؟ اس آیت میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انسان کی تقدیر خود اس کے ہاتھ ہی میں ہے، اور اس پر کوئی بات اس کے دائرۂ عمل کے باہر سے مسلط نہیں ہوتی۔ وہ کسی نعمت کو اپنے لیے جاری رکھ سکتا ہے اور اپنے ہی عمل سے ختم بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنی تقدیر خود اپنے عمل کے قلم سے لکھتا ہے اور اپنے ارادے کی روشنائی سے اس کی تدوین کرتا ہے۔ واہ، کیا خوبصورت تدبیر ہے! اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت عام ہے اور اس کا فیض لامحدود ہے، تاہم اس نعمت کے لیے ظرفیت اور اہلیت بھی ضروری ہے، اور یہ ظرفیت اور اہلیت عمل اور کردار سے بنتی ہے۔ مزید وضاحت سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے، پیج نمبر 407 ہے کہ اللہ نے یہ حتمی فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ کسی بندے کو جب نعمت دیتا ہے تو اس وقت تک اس نعمت کو سلب نہیں کرتا جب تک وہ ایسے گناہ کا ارتکاب نہ کرے جس سے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، یہ انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس کا مقدر خود اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ نمبر 2، انسانی ارادہ و عمل کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے جس سے انسانی تقدیر سازی ہوتی ہے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے پہلوں کا حال ہے، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاکت میں ڈال دیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا کیونکہ وہ سب ظالم تھے۔ تفسیر آیات۔ سابقہ آیت میں تذلیل و تحقیر اور عذاب کے بارے میں سنت الہی کے لیے فرعونیوں کو بطور مثال پیش فرمایا، اور اس آیت میں تغیر و نعمت کے سلسلے میں سنت الہی کے لیے پھر فرعونیوں کا ذکر آیا،
کیونکہ سنت تاریخ کے اہم ابواب فرعونیوں کے دور میں مرتب ہوئے۔ اہم نکات: نمبر 1، ہلاکت گناہ کا مکافات ہے اور غرق ظلم کا نتیجہ ہے۔ نمبر 2، اللہ نہ کسی کی نعمت سلب کرتا ہے نہ کسی کو عذاب دیتا ہے مگر ان کے وہ ظالم ہو۔ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس سے آپ نے عہد لیا پھر وہ اپنے عہد کو ہر بار توڑ ڈالتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، ان شر الدواب، ان آیت اور اس کے بعد کی چند آیات میں چند عسکری معاملات اور معاہدوں کا ذکر ہے۔ جو لوگ معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتے وہ اسلام کے نزدیک انسانی قدروں کے مالک نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ تمام زندہ موجودات اور زمین پر رینگنے والوں میں سب سے بدتر ہیں، لہٰذا اس شر کو جڑ سے کاٹ کے پھینکنا چاہیے۔ انسان جب انسانی قدروں کا مالک نہیں ہوتا تو وہ حیوانی قدروں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے، کیونکہ جانوروں کا فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے مسخر ہوں اور جانور تسخیری تقاضے پورے کرتے ہیں، لیکن انسان جب انسانی قدروں سے عاری ہو جاتا ہے تو وہ کوئی بھی تقاضا پورا نہیں کر پاتا۔ اسی مطلب کو دوسری آیت میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ نمبر 2، فہم لا یؤمنون، ان لوگوں کے اندر موجودہ شر اس درجے کا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ورنہ صرف کافر ہونے کی وجہ سے ایمان نہ لانا ضروری نہیں، کیونکہ تقریباً ایمان لانے والے ایمان لانے سے پہلے ایک کافر ہی تھے۔ نمبر 3، ایمان نہ لانے والے کافر وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، پھر ان کافروں نے اس عہد کو توڑ ڈالا۔ فی کل مرتن، ہر بار سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد توڑنے کا واقعہ کئی مرتبہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ چنانچہ ابن عباس کی روایت کے مطابق بنی قریظہ کے لوگ مراد ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد بدر کے موقع پر مشرکین کی کمک کی۔ اس پر بعد میں ان لوگوں نے معذرت کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، دوبارہ ایسا نہ کرنے کا عہد کیا، پھر اس عہد کو جنگ خندق کے موقع پر توڑ دیا۔ اہم نکات: نمبر 1، معاہدوں کا احترام باہمی زندگی کے لیے بنیادی بات اور انسان کا ایک امتیاز ہے۔ نمبر 2، اس کی پاسداری نہ کرنے والے شر الدواب جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اگر یہ لوگ لڑائی میں آپ کے ہاتھ آ جائیں تو انہیں کڑی سزا دے کر ان کے ذریعے بعد میں آنے والوں کو بھگا دیں، اس طرح شاید یہ عبرت حاصل کریں۔ تشریح کلمات: السقف سے قاف تیزی کے ساتھ ہاتھ میں آنا اور درک کرنا، شین رے دال بھگا دینا۔ تفسیر آیات: اگر یہ عہد شکن لوگ لڑائی میں آپ کے ہاتھ آ جائیں تو ان کو ایسی عبرتناک سزا دیں کہ آئندہ نہ صرف یہ لوگ عہد شکنی کریں بلکہ ان کا حشر دیکھ کے ان کے بعد والے اس قسم کی حرکت کرنے کی جرت نہ کریں۔ نمبر 2، شاید آنے والے لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس سے معلوم ہوا سزاؤں کی نظر صرف مجرم پر نہیں ہوتی بلکہ جرم پہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، عہد شکن لوگوں کے پاس انسانی قدریں نہیں ہوتی، اس لیے اسلامی لشکر کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ کرے اور ان لوگوں کا مقابلہ کرتے ہوئے صرف ان کو نظر میں نہ رکھے بلکہ آنے والے تمام عہد شکنوں کو سامنے رکھے اور ان کو عہد شکنی کی ایسی سزا دے جو نہ صرف ان کے لیے عبرت ہو بلکہ آنے والے تمام بدعہدوں کے لیے بھی اس میں سبق ہو۔ اہم نکات: نمبر 1، سزاؤں کا مطمع نظر فردی نہیں، نوعی اور کلی ہوتا ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خَيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو تو اس کا حد اس طرح مسترد کر دیں جیسے انہوں نے کیا ہے، بے شک اللہ خیانت کاروں کو دوست نہیں رکھتا۔ تفسیر آیات: وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اسلام خیانت کو پسند نہیں کرتا اور اس کو بطور انسانی مسئلہ پیش کرتا ہے، لہذا جیسا کہ ایک مسلمان کے ساتھ خیانت درست نہیں ہے، کافر کے ساتھ بھی خیانت جائز نہیں ہے، خواہ مقصد کتنا ہی نیک اور مقدس ہو، اس کے لیے خیانت جیسی مذموم چیز کو ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اسلام ان اعلیٰ قدروں کا درس اس زمانے میں دے رہا ہے جس زمانے میں جنگل کا قانون رائج تھا۔ معاہدوں کی پاسداری کے سلسلے میں اسلام نے جو قوانین وضع کیے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔
نمبر 1، زمانہ عہد میں کسی قسم کا معاندانہ طرز عمل اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسا عمل خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 2، اگر دشمن نے معاندانہ طرز عمل اختیار کیا اور ایسے قطعی دلائل سامنے آ گئے کہ دشمن معاہدہ توڑنے والا ہے، تو اس وقت ضروری ہے کہ کسی قسم کے حملے یا جنگی کارروائی سے قبل معاہدے کے غیر مؤثر ہونے کا اعلان کیا جائے۔ یک طرفہ معاہدہ فسخ کر کے اعلان جنگ کے بغیر حملہ کرنا جائز نہیں ہے، چنانچہ اس آیت میں اس حکم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نمبر 3، اگر دشمن علی الاعلان معاہدہ فسخ کر دے اور معاندانہ طرز عمل شروع کر دے، ایسی صورت میں اسلام دشمنی کے اسی طرز عمل کو اعلان جنگ تصور کرتا ہے، مزید کسی اعلان کے بغیر حملہ کرنا جائز قرار دیتا ہے، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر عمل میں آیا۔ کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسالت میں آپ سے روایت فرمائی ہے، فرمایا 3 چیزیں اگر کسی شخص میں موجود ہوں تو منافق ہو، خواہ نمازی، روزے دار اور مسلم ہونے کا مدعی کیوں نہ ہو۔ جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اہم نکات: مقصد خواہ کتنا ہی مقدس ہو، اس کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون۔ کفار یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ نکلے ہیں، وہ ہمیں عاجز نہ کر سکیں گے۔ پیج نمبر 411 ہے تفسیر آیات۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے نوید فتح دی گئی ہے کہ عہد شکن عناصر اپنے غیر انسانی سازشوں میں ناکام رہیں گے، وہ غضب الہی سے بچ نہیں سکیں گے۔ واضح رہے اس آیت کا شان نزول مدینہ اور اس کے اطراف میں موجود یہودی قبائل ہیں، جن کے ساتھ حضور نے مدینے کی طرف ہجرت کے بعد بہتر ہمسائیگی اور باہمی امان و آشتی کا تعاون کا معاہدہ کیا تھا، لیکن بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ اور دیگر یہودی قبائل مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے، اور ایک طرف اوس اور خزرج کی پرانی دشمنی کو اٹھاتے تھے اور مدینے کے منافقین کو وہ اس مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دوسری طرف مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ان لوگوں نے ساز باز کرنا شروع کر دی، اور بعد کی شکست کے بعد تو ان لوگوں نے مکے کے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ یہ سب کچھ اس معاہدے کے باوجود ہو رہا تھا جس کے مطابق امن کے ساتھ رہنا ان کے لیے لازم تھا۔ یہ آیات ایسے زمانے میں نازل ہو رہی ہیں کہ مسلمان ایک نہایت نازک ترین دور سے گزر رہے تھے۔ ایک طرف مسلمان مدینے میں اپنی نوخیز اور مختصر جمعیت کی ترکیب و تشکیل کے دور سے گزر رہے تھے، دوسری طرف بدر کی شکست کے بعد دشمنوں کی طرف سے معاندانہ کوشش تیز تر ہو گئی اور جذبہ حسد و انتقام میں اضافہ ہو گیا۔ تیسری طرف مدینے کے اطراف کے یہود کی سازشیں مزید گہری ہوتی گئیں۔ چوتھی طرف خود مسلمانوں کے اندر منافقین نے بھی 5th کالم کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اہم نکات: نمبر 1، مومن دشمن کے مقابلے میں نکلتا ہے تو الہی طاقت کے ساتھ نکلتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا انہم لا یعجزون۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور ان کافروں کے مقابلے کے لیے جہاں تک تم سے ہو سکے طاقت مہیا کرو اور پلے ہوئے گھوڑوں کو مستعد رکھو، تاکہ تم اس سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں نیز دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے، اور راہ خدا میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا ثواب ملے گا، تم پر زیادتی نہ ہوگی۔ تشریح کلمات: رباط الخیل، ربط الفرس کے معنی گھوڑے کو کسی جگہ حفاظت کے لیے باندھ دینے کے ہیں۔ وہ مقام جہاں حفاظتی دستے متعین رہتے ہوں اسے رباط کہتے ہیں۔ تفسیر آیات: امت اسلام کو عسکری اعتبار سے چند ضروری اصول و قواعد بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، اعدوا لہم، دفاع ایک فطری حق ہے، ہر ذی روح اپنا دفاعی حق رکھتا ہے، اور ہر جاندار کے پاس فطری طور پر دفاعی وسائل و اوزار موجود ہوتے ہیں۔
نمبر 2، یہاں خطاب پوری امت سے ہے، جبکہ اس سے پہلے کی آیات میں خطاب رسول کریم سے تھا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ معاہدوں کا برقرار رکھنا یا فسخ کا اعلان کرنا سربراہان مملکت کی ذمہ داری ہے۔ سامان حرب اور دفاعی وسائل فراہم کرنا پوری امت اور عوام کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، مستطاعتم، جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے۔ اس سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ اس مسئلے میں کوتاہی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جہاں تک ممکن ہے سامان حرب کا مہیا کرنا ضروری ہے، کیونکہ کسی امت کی زندگی، عزت و وقار، تحفظ و ناموس اور قوی استقلال و خود مختار کا مسئلہ ہے۔ دوم یہ کہ اس میں ہر زمانے کی استطاعت شامل ہے۔ اس جملے کی تعبیر میں ایسی عمومیت ہے جس میں ہر زمانے کا ہر حربی سامان شامل ہے۔ نمبر 4، من قوت، اپنی طاقت و قوت کو مستعد رکھو۔ قوت میں اسلحے کی قوت، مہارت، تربیت اور تجربے کی قوت سب شامل ہیں۔ نمبر 5، رباط الخیل، اس زمانے میں گھوڑے سامان حرب میں شامل ہونے کے ساتھ سریع ترین مواصلاتی ذریعہ تھے۔ جنگ میں خبر رسانی اور مواصلات کو آج بھی سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ پیج نمبر 413 ہے۔ لہٰذا جدید ترین اسلحہ اور سریع ترین حربی و مواصلاتی قوت کا مالک بننا چاہیے۔ نمبر 6، تذہبون بہ، اسلحے کی فراہمی میں استعمال ضروری نہیں ہے، بلکہ اکثر اسلحہ امن کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس سے دشمن خوفزدہ ہو کر اسلام کے خلاف آسانی سے سازشیں نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ تقتلون بہ، تاکہ اس اسلحے سے تم دشمن کو قتل کرو، بلکہ فرمایا تذہبون بہ، ترہبون بہ، تاکہ اس اسلحے سے تم دشمن کو خوفزدہ کرو۔ چنانچہ استعمار صرف اسلحہ اور عسکری بالادستی سے تیسری دنیا کا استحصال کر رہا ہے۔ نمبر 7، وآخرین من دونہم، دشمن کو مروب کرنا جب مقصد ہے تو اس میں ایک طویل المیعاد عسکری تکنیک کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ دشمن کی طرف صرف موجودہ پوزیشن کو مد نظر نہیں رکھنا ہوگا اور اس عسکری منصوبہ بندی میں صرف موجودہ صورتحال پر نظر نہیں کرنی ہوگی، بلکہ دشمن کی محسوس قوت کے ساتھ غیر محسوس قوت کا بھی اندازہ کرنا ہوگا، اور دشمن کی ان نامرئی طاقتوں کو بھی پیش نظر رکھ کر کچھ ریزرو طاقت و قوت کی بھی ضرورت ہے۔ اس عسکری اہم تکنیک کی طرف ہم جملہ و آخرین من دونہم سے اشارہ فرمایا۔ نمبر 8 ہے، وما تنفقوا من شیء، مادی وسائل کی فراہمی کے لیے بھی پوری امت کا حصہ لینا ضروری ہے۔ عوام کی شرکت کے بغیر صرف فوج نہیں لڑ سکتی، اس سلسلے میں عوام کی طرف سے مالی معاونت بھی ضروری ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، امن و سکون اور دشمن کو مروب رکھنے کے لیے طاقتور رہنا ضروری ہے۔ نمبر 2، ایمان و توکل کے ساتھ مادی وسائل کو فراموش نہیں کرنا